السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائے ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ رات کافی بیت چکی تھی جب پورٹیکو میں اس کی ریڈ سپورٹس کار آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے سے پہلے اس نے چوڑے شانوں پر پھیلائی ہوئی شال اتار کر برابر والی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ آستینوں کے کف کو کوہنی تک پلٹتے ہوئے وہ ان کے نزدیک چلایا تھا۔ تقریباً سارے مہمان ہی رخصت ہو چکے تھے، جو ایک دو باقی تھے وہ لائبہ اور اشر کی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر موجود چائے اور کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم لوگوں نے کیا ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ کر لیا؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا جن کا فی الحال وہاں سے اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اشر کا دل ہی نہیں کر رہا یہاں سے جانے کا، تیمور نے چائے کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے اب، اشر نے جھینکتے ہوئے اس کے کندھے پر پنچ مارا۔ ہائے ظالم، توڑ دیا میرا کندھا۔ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے اپنا کندھا سہلایا۔ دیکھو بھائیو، یہ لڑکیاں اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہی ہیں، جیسے سنڈریلا 12 بجتے ہی پھر سے ماسی بن جاتی ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے زرنور اور مناہل پر چوٹ کی۔ زرنور نے اپنے کھلے ہوئے بالوں کو لپیٹ کر اونچا سا جوڑا بنا لیا تھا، لیکن لیئرز میں کٹے بالوں کی لٹوں نے اس کے چہرے کے گرد اپنا تسلط جمایا ہوا تھا۔ تبھی ویٹر نے ایک کافی کا کپ لا کر احمد کو دیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تو اب حارث کا نمبر ہے۔ ہاں تو بھائی، کب بلا رہے اپنی منگنی میں؟ اشر نے شرارت سے پوچھا۔ بیٹا میں کچے کام نہیں کرتا، انشاءاللہ بہت جلد تم لوگ اپنے بھائی کی بارات لے کر جاؤ گے، اس نے کالر کھڑے کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ بلے بھائی بلے، مطلب تیاری شروع کر دینی چاہیے، حیدر نے شرارت سے مناہل کو دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا۔ جو بھی ہو حارث، تیری شادی کل ہو یا پرسوں، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ اپنی بارات سے پہلے تم میری بارات لے کر جائے گا۔ یہ اچانک سے انقلاب کیسے آ گیا؟ اتنے دنوں سے میں تیرے پیچھے پڑا ہوا تھا، جب تو مانا نہیں، اور اب؟ حارث نے حیرت سے اس سے پوچھا جو پرسکون سا کافی کے گھونٹ پر رہا تھا۔ بس بیٹھے بیٹھے ارادہ بن گیا، اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ یار تم لوگوں کی بات شادی تک پہنچ گئی اور میری والی ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی، تیمور نے پھر ناراضگی سے منہ پھلا لیا۔ تو فکر مت کر، کل سے اس پر بھی کام شروع کریں گے، اشر نے اس کو تسلی دیتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔ احمد بیٹا ذرا ادھر آئیے گا۔ لائبہ کے والد کے بلانے پر احمد کپ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی ٹیبل کے پاس چلا گیا تھا۔ ایسے ارادے کوئی بیٹھے بٹھائے تو نہیں بنتے، تم مان لو میری بات، مجھے تو کنفرم لگتا ہے کہ اس کالے کپڑوں والی مایا چھایا نہیں کوئی کالا جادو کیا ہے اس پر، جبھی تو اس کی ٹون ہی بدل گئی ہے ایک دم سے۔ ریاض نے سنجیدگی سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، مزاج بدلے بدلے سے لگتے ہیں بھائی جان کے، اشر نے بھی اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا۔ حارث تجھے یقیناً ان کے بارے میں معلوم ہے، لیکن تو بتا نہیں رہا، احمد اور مایا کے بیچ میں کوئی سیٹنگ ہے نا؟ ریاض نے مشکوک نظروں سے حارث کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن جواب اس کی بجائے احمد کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے وہاں آتے ہوئے ان کی بات سن لی تھی۔ میرے اور مایا کے بیچ میں کیا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ریاض کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں یار، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، وہ جلدی سے ہڑبڑا کر بولا۔ احمد ان کو شک ہو رہا ہے تجھ پر اور مایا پر، حارث نے شوخی سے اسے کہا تو وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ حارث کی بات کی تردید نہیں کی تھی اس نے۔ اور جاؤ بھائی تم لوگ، تمہاری باتیں تو ساری زندگی نہیں ختم ہوں گی۔ تیمور اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لگتا ہے اشر کو اٹھا کر ہی لے جانا پڑے گا۔ میں اٹھ ہی رہا تھا، حیدر کو گھورتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بچیو، گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ حیدر نے تالی بجا کر ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جو دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی تھیں۔ بیچاری لائبہ کا ہی خیال کر لو تھوڑا سا، خود تو تم دونوں آرام سے ساری چیزیں اتار کے بیٹھی ہو، اور اس کو دیکھو جو 4 کلو میک اپ، 10 کلو جیولری اور 20 کلو کے ڈریس میں کتنی مشکل سے تم دونوں کو برداشت کر رہی ہے۔ حیدر نے افسوس سے کہا تو وہ دونوں اس کو گھورتے ہوئے اپنی فراک سنبھال کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اشر کے گھر والے تو کب کے جا چکے تھے، صرف وہی ان لوگوں کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا۔ احمد کی سپورٹس کار بھی ڈرائیور وہیں چھوڑ گیا تھا جو اس نے اشر کے گھر پارک کی تھی۔ ریاض تو مجھے سکھا دو نا ہیوی بائک چلانا، زرنور نے حسرت سے ریاض کو کہا جو بائک پر بیٹھتے ہوئے ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ احمد کی میسج ٹائپ کرتی انگلیاں تھمی تھیں۔ ایک ابرو اٹھا کر اس گلابی فراک پہنے باربی ڈال کو دیکھا۔ ارے میری گڑیا بائک کو چھوڑو، تمہیں جہاز اڑانا سکھاؤں گا، جہاز۔ ریاض نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے بھرپور تسلی دی۔ مذاق نہیں کرو، اس نے منہ بنا لیا تھا۔ شروع کس نے کیا تھا؟ چلو نور، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اس نے اپنا فون جیب میں رکھتے ہوئے زرنور سے کہا۔
کیوں، تم نے کیا خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے آج کل؟ اس نے بظاہر نارمل انداز میں ہی پوچھا تھا، لیکن اس کے لہجے کی تپش اور طنز کو وہ بخوبی سمجھ گیا تھا، جو یقیناً مایا کو ڈراپ کرنے کی وجہ سے تھی۔ تمہاری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے، اس لیے میں نے ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، لیکن اگر تم پیدل جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کہا تو زرنور نے چونک کر اپنی گاڑی کو دیکھا، جس کا واقعی میں اگلا وہیل پنکچر تھا۔ اچھا ہوا، اب تو میں اس بائک پر ہی جاؤں گی، دوسرے ہی لمحے وہ زور سے بولی۔ نہیں، حیدر چیختا ہوا بائک سے لپٹ گیا۔ یہ بائک مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو میں اس کا کباڑہ کرنے نہیں دوں گا زرنور۔ میڈم، لڑکیاں ہیوی بائکس پر نہیں بیٹھتی، ذرا سائڈ پر ہو جائیں۔ تیمور نے اسے ہٹنے کے لیے اشارہ کیا تھا، جو بائک کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتی لڑکیاں ہیوی بائک پر؟ دیکھنا، میں یہ بائک تمہیں چلا کر دکھاؤں گی، بلکہ تمہیں ریس میں بھی ہرا کر دکھاؤں گی، اس نے چیلنجنگ انداز میں اپنی سراہی دار گردن اٹھا کر کہا۔ اچھا مذاق ہے نور بانو، حیدر نے تالیاں بجاتے ہوئے توصیفی انداز میں جواب دیا۔ مذاق نہیں کر رہی میں، اس نے تندھی سے حیدر کو دیکھا۔ میری دعا ہے زرنور کہ جس بندے کی تمہارے ساتھ قسمت پھوٹے گی، شادی ہوگی، وہ ہیوی بائک ریس کا چیمپئن ہو، پھر تم صبح شام اس کے ساتھ ریس لگاتی رہنا۔ ریاض نے ہنستے ہوئے ایک ہیلمٹ تیمور کو پکڑایا۔ ویری فنی، وہ نخوت سے بولی۔ وہ کارٹونز ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، کبھی اس کی بات کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے۔ حارث نے ایک شرارتی سی نظر اس پر ڈالی تھی، جو ایک ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جما کر سر جھکائے مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں تھا۔ ریاض نے بائک سٹارٹ کر لی تھی اور اس کے پیچھے بیٹھتے تیمور نے حارث کو دیکھتے ہوئے عجلت میں کہا، جو مناہل کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا۔ اوئے حارث، اس اشر کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا، کہیں تمہیں باتوں میں لگا دیکھ کر یہیں رک جائے۔ چل چل ریاض، جلدی نکل، بھگا بائک۔ اس نے ریاض کا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشر ان تک پہنچتا، وہ دونوں کہکہے لگاتے وہاں سے پراٹھے بھرتے نکل چکے تھے۔ اگر تیرا ایسا کوئی ارادہ بھی ہے نا تو بھول جا بیٹا، میری نظر ہے تجھ پر۔ یار تم لوگوں کی باری تو آنے دو، دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا میں بھی۔ وہ ان کو دھمکاتے ہوئے ایک نظر لائبہ کو دیکھ کر حارث کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ چل رہی ہیں یا پیدل ہی جانا ہے آپ نے؟ ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس نے زرنور سے پوچھا، جو لائبہ اور مناہل سے مل رہی تھی۔ آ رہی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے پیدل جانے کا۔ ہاتھوں میں فراک اور دوپٹہ پکڑ کر بامشکل سنبھالے وہ احمد کی کار کی جانب آئی۔ اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے چھت پر بیٹھ کر جانے کا، براہ مہربانی لاک کھول دیں اس کا۔ اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے تنزن گزارش کی، جس نے بغیر کوئی جواب دیے لاک کھول دیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ آگے احمد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر حیدر موجود تھا۔ اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر وہ احمد کی سپورٹس کار کے مزے لینے کے لیے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہی تھا، اس لیے وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر پیچھے کرو، جلدی پیچھے کرو۔ زرنور اتنی زور سے چیخی تھی کہ اس کو دیکھ کر میوزک پلیئر پر ریڈیو کے چینل سرچ کرتا حیدر بھی چیخ پڑا، اور ان دونوں کی اس اچانک چیخوں سے احمد سے گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی تھی۔ اس نے بامشکل گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے سائڈ پر پارک کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی زور سے چیخیں تم؟ وہ دونوں پیچھے مڑے اس کو دیکھ رہے تھے، جس کا گاڑی کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے جوڑا کھل گیا تھا۔ سلکی بال شانوں پر بکھر چکے تھے اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ لگاؤ جلدی 103، اس نے جوش سے کہا۔ ہیں؟ حیدر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے ریڈیو پر 103 چینل لگاؤ، حیدر جلدی کرو نا۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تو حیدر نے بڑبڑاتے ہوئے ریڈیو پر اس کا مطلوبہ چینل لگا دیا تھا، جس پر کسی نائٹ شو کی محفل سجی ہوئی تھی۔ سنڈے کی اس خوبصورت سی شام میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا، ٹھیک 12 سے لے کر 2 بجے تک۔ ان دا پروگرام سونا منع ہے، اور آج ہم کوئی ٹاپک نہیں رکھنے والے، آج ہم صرف باتیں کریں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ ایک گانا ہو جائے، کیا خیال ہے؟ تو چلے ایک سانگ میں لگاتا ہوں جو مجھے بے حد پسند ہے، اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اس خوبصورت سے ٹریک کے بعد میں آپ سے یہیں ملوں گا، کہیں مت جائیے گا، ساتھ رہیے گا۔ آرجے آصف ملک ریاض کی آواز کے بعد اب عاطف اسلم کا کوئی گانا بج رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے ان پر اپنی تھوڑی جما کر چمکتی آنکھوں اور مسحور کن انداز میں اس آرجے کو سن رہی تھی۔ سیریسلی نور، تم اس لیے اتنی زور سے چیخیں تھیں؟ احمد نے حیرت اور تعصب سے اس کو دیکھا، جس نے فوراً سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حد ہے نور بانو، اگر ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ حیدر نے اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ تو جان چھوٹ جاتی میری تم سے اور سکون آ جاتا زندگی میں، زرنور نے مزے سے جواب دیا۔ بیک ویو مرر اس پر سیٹ کرتے ہوئے احمد نے بغور اس کے تاثرات کو دیکھا تھا، جو پہلے کی نسبت اب خوشگواری میں بدل چکے تھے، وہ بھی صرف اس پریزنٹر کی آواز سن کر۔
تبھی ان کی گاڑی کے پاس سے 2 بندر ہیوی بائک پر سوار چیختے چنگھاڑتے سیٹیاں بجاتے ہوئے گزرے تھے۔ کاش میں بھی یہ بائک چلا سکتی۔ دور جاتے تیمور اور ریاض کو دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں پھر حسرت اور اداسی در آئی۔ نور بانو، تم شاید بھول گئی ہو، میں یاد دلا دوں کہ تم ایک لڑکی ہو، حیدر نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ تو لڑکیوں پر بائک چلانے پر پابندی ہے کیا؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ ایسے ہی سمجھ لو، سنجیدہ آواز میں دیا گیا جواب احمد کی جانب سے آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو گھورتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کے سحر انگیز اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبے شہر کراچی کو چاند نے اپنی پرنور روشنی سے منور کر رکھا تھا۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے میں مگن تھی۔ مست و مگن ہوا سے ٹکیلیاں کرتی اس کی دراز زلفوں نے اس کے گلابی چہرے کے گرد تسلط سا جمایا ہوا تھا، جنہیں وہ ہاتھ سے بار بار کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تھامے فون کی اسکرین کو روشن کر کے اس نے وقت دیکھا، پھر دوبارہ اسی منظر کو دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن زدہ سے تاثرات ہے۔ اب بتاؤ۔ دفتن کار کی سپیڈ کم ہوئی اور اس کی بھاری آواز خاموش ماحول میں گونجی۔ اس نے قدرے چونک کر گردن موڑے اسے دیکھا۔ سوری؟ اس کی سبز آنکھوں میں نہ سمجھ میں آنے والی الجھن تھی۔ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ ونڈو اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر اس نے صرف لمحے کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں ناراض ہوں تم سے؟ اس کا انداز سلگتا ہوا تھا۔ ریستوران والے دن سے لے کر آج تک جو رویہ تم نے میرے ساتھ روا رکھا ہے، اس سے تو یہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے، اگر کوئی مجھ سے ناراض ہو، میری ہر بات کا تن سے جواب دے رہا ہو، تو وجہ جاننا میرا فرض ہے۔ اور وجہ جان کر تم کیا کرو گے؟ ظاہر ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ غلط فہمی؟ نور نے سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کر کے ہاتھ کی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، بلکہ تمہیں کوئی خوش فہمی ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ ناراض تو تم واقعی ہو۔ اس نے جس طرح سے ایک ابرو کو خفیف سی حرکت دیکھ کر اسے دیکھا تھا، وہ اسے آگ ہی لگا گیا تھا۔ بات سنو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے ناراضگیاں پالنے کا، نہ ہی تم میرے لیے اتنے اہم ہو جو میں تمہاری ناگوار باتوں کو دل پر لے کر بیٹھ جاؤں۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کتنے تصحیح آمیز لہجے میں وہ باتیں کہی تھیں، لیکن مقابل کے شفاف پیشانی پر ابھرنے والے بل بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہے تھے۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی ٹون کو صحیح رکھا کرو زرنور، میں تمہارے باقی دوستوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے اس لہجے کے عادی ہیں۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت جتنی سخت ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ سخت اور دو ٹوک اس کا انداز تھا۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، میں دوبارہ یقین دہانی نہیں کرواؤں گا۔ اس کے پاس جیسے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے، لب بھینجے وہ بس اس کے لہجے کی سختی کو ہی محسوس کرتی رہی تھی۔ تم سے بات کرنا ہی کون چاہتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے سبز آنکھوں کی نمی کو چھپانے کے لیے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا، لیکن آواز کو دانستہ آہستہ ہی رکھا تھا کہ اس کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ زرنور کو یاد نہیں تھا کہ کبھی احمد نے اس کا پورا نام لیا ہو، وہ ہمیشہ اسے نور ہی کہا کرتا تھا، لیکن آج جس سختی سے اس نے زرنور کہا تھا، اس سے اپنے اندر بہت کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس لڑکی سے بات کرتی ہوئے تو زبان سے پھول جھڑ رہے تھے۔ فنکشن میں مایا اور احمد کا بات کرنا یاد آیا تو ہاتھ کی پرس سے گال رگڑتے ہوئے وہ مزید سلگ اٹھی۔ کچھ ہی دیر میں احمد نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ فوراً سے پیشتر وہ اپنا کلچ اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر اترنے لگی۔ بہت شکریہ اس نوازش کے لیے، لفظوں کو چھپا کر ادا کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے کار کا دروازہ پوری قوت سے دے مارنے کے انداز میں بند کیا تھا۔ ہولناک سناٹے میں دور تک اس کی آواز گونجی تھی۔ اس پاٹ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں سختی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس نے فوراً سے دونوں ہاتھ معذرت کے انداز میں اٹھائے۔ اوہ آئی ایم سوری۔ سابقہ انداز میں مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پلٹ کر گیٹ کے پاس چلی گئی تھی۔ بیل دینے کے بعد جب تک گیٹ کھل نہیں گیا، احمد کی کار وہیں موجود رہی، لیکن زرنور نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کو مانے بچو، ایسے کون بیل دیتا ہے؟ سائڈ پر ہو جاؤ بازل، درشتگی سے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ ارے بجو! وہ اس کے تیور دیکھ کر پریشانی سے اس کے پیچھے جانے لگا تھا، لیکن جب باہر کھڑی ریڈ سپورٹس کار کو ریورس ہو کر واپس جاتے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ گیٹ بند کر کے وہ زرنور کے پیچھے آیا۔ بچو تم احمد بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ وہ خوشگواری سے بول رہا تھا۔ بھاڑ میں گئے تمہارے احمد بھائی، پیروں کو سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے اس نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈانٹ پڑی ہے کیا ان سے؟ وہ شرارت سے بولا۔ فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پٹ جاؤ گے تم مجھ سے۔
اس کے غصے سے کہنے پر وہ فوراً وہاں سے مسکراہٹ دبائے بھاگ نکلا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی اس کے ہی متعلق سوچتے ہوئے اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین بھابی، حارث اٹھ گیا کیا؟ مناہل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک سو رہا ہے وہ تو۔ آج کیا جلدی جانا ہے تم لوگوں نے؟ جلدی تو نہیں جانا، لیکن اس حارث کی وجہ سے مجھے اپنے ٹائم سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، اور اب اس نواب صاحب کو اٹھانے میں اتنا ٹائم لگے گا میرا۔ یار، کس پر چلا گیا آپ کا دیور؟ ایسے مدہوشوں کی طرح سوتا ہے جیسے اس سے زیادہ اور کوئی ضروری کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سخت عاجز آئی ہوئی تھی حارث کی نیند سے۔ یہ زرنور پر گیا ہے، ماہین نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی آپ، جب صرف آدھا گھنٹہ ہوگا نا کلاس شروع ہونے میں، تب کہیں جا کر تو اس محترمہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ مناہل نے اپنا بیگ اور فائلز ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ جاؤ تم اٹھا دو اسے، جب تک میں ناشتہ تیار کر لیتی ہوں، پھر ساتھ ہی کریں گے۔ میرے لیے تو آج آپ فرینچ آملیٹ بنا دیں۔ اس نے فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ آج پھر تمہارا حارث سے لڑنے کا ارادہ ہے؟ ماہی نے شرارت سے پوچھا۔ آج تو میں پکا ارادہ کر لیا بھابھی، آج میں اسے یہ آملیٹ کھلا کر ہی رہوں گی۔ یہ تو اتنے مزے کا بنتا ہے، اسے نہ جانے کیوں اتنا ناپسند ہے، دیکھ کر ہی سائڈ پر کر دیتا ہے۔ اس کو تو بس سری پائے اور وہ عجیب و غریب سے گردے پھیپڑے ہی کھلاتے رہو، اسی میں خوش ہے وہ تو۔ منہ بنا کر کہتے ہوئے وہ کیبنٹ میں سے جگ نکال لائی تھی۔ اسے ٹھنڈے پانی سے بھر کر اس نے فریج میں سے آئس کیوبس نکال کر وہ بھی اس میں ڈال دی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو مناہل؟ ماہی نے ناشتہ بناتے ہوئے نہ سمجھی سے اس کی سرگرمی کو دیکھا۔ آپ کے دیور کو ہوش میں لانے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میں نے، مناہل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کس کو ہوش میں لانے کا؟ جب ہی عمیر نقصق سے تیار اوور آل بازو پر ڈالے اور ہاتھ میں ایک بریف کیس اٹھائے کچن میں آئے تھے، انہوں نے مناہل کی آخری بات سنی تھی۔ آپ کے بھائی کو، ایک وہی تو ہے اس گھر میں جو رات کو سونے کی بجائے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور عمیر بھائی، میں یہ پورا جگ اس پر پھینکنے جا رہی ہوں، اور جب وہ چیختا چلاتا میرے پیچھے آئے گا نا، تو آپ کو مجھے بیک دینا ہوگی۔ مناہل نے ٹیبل پر سے جگ اٹھاتی ہوئی عمیر سے کہا، جو چیئر گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا اسے، تم جاؤ اپنا مشن پورا کرو۔ عمیر نے ہنستے ہوئے اسے فری ہینڈ دیا۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ مناہل، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی، وہ غصہ کرے گا نا پھر۔ ماہی نے ناشتے کی ٹرے عمیر کے سامنے رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ ایسے کیسے غصہ کرے گا؟ میں بیٹھا ہوں نا یہاں، تم جاؤ مناہل۔ وہ جو چوکھٹ بھری تذبذب سی کھڑی تھی، عمیر کا گرین سگنل ملتے ہی فوراً وہاں سے نکل کر سیدھی اس کے کمرے کے پاس آئی۔ ہینڈل پر دباؤ ڈالتے ہوئے ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا۔ پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف نائٹ بلب روشن تھا۔ کھڑکی پر پڑے دبیز پردے اور اے سی کی کولنگ نے کمرے کے ماحول کو خاصا خوابناک بنا دیا تھا۔ اب ایسے ماحول میں کس کا دل کرے گا اٹھنے کا؟ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ جہازی سائز بیڈ کے پاس چلی آئی۔ سائڈ ٹیبل لیمپ کو جلایا تو کمرے کا حال دیکھ کر اس کا سر گھومنے لگا۔ سارا کمرہ حال سے بحال ہو رہا تھا۔ حارث کے رات والے کپڑے صوفے پر پڑے تھے اور اس صوفے کے کشن سارے کمرے میں بکھرے تھے۔ چائے کے 2-4 خالی کپ بھی سائڈ ٹیبل پر پڑے تھے، روم کی شان میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے کل والے کولا پوری فٹ ویئر ایک شو ریک میں رکھا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس کو بھی اتنی عزت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اور سب سے برا حال تو ڈریسنگ ٹیبل کا تھا، ہر چیز ہی بکھری ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کب انسان بنے گا؟ اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اس نے کھڑکی کے پردے ہٹا دیے تھے۔ بیڈ کے نیچے سے جھانکتے ہوئے ریموٹ کو اٹھا کر اے سی بند کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آئی، جو سر تک بلینکٹ اوڑے بے خبر سو رہا تھا۔ حارث، اٹھ جاؤ، 8 بج رہے ہیں، اٹھ جاؤ حارث، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کو خانہ پوری کے لیے آوازیں دے رہی تھی تاکہ وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ اٹھایا نہیں تھا۔ مناہل، کیا ہو گیا؟ میرے بھوت سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کا بلینکٹ کھینچنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس آواز پر وہ بری طرح چونکی، جو یقیناً اس کے پیچھے سے ہی آئی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، جہاں حارث بلو جینز پر چیک شرٹ پہنے فریش سا کھڑا تھا اور چہرے پر حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو یقیناً مصنوعی تھی۔ حارث یہاں ہے تو پھر یہ؟ اس نے بیڈ پر سے اس کا بلینکٹ کھینچا تھا، جہاں تکیوں اور کشن کو سیدھ میں اس طرح سے رکھ کر بلینکٹ اڑایا گیا تھا جیسے سچ مچ کوئی انسان لیٹا ہوا ہو۔ بہت سمارٹ بنتی ہو تم مانو بلی، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ہو۔ مجھے پتہ تھا کہ تم یہ حرکت ضرور کرو گی۔ اس کا منصوبہ ناکام بنانے پر حارث نے ہنستے ہوئے اسے تپایا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مناہل کا موڈ خراب ہو گیا تھا اپنا پلان فیل ہوتے دیکھ۔ تمہیں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ اور اب ہر دفعہ تو حارث کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی کیونکہ آئس کیوبز تڑا تڑ اس کے چہرے پر آ کر لگی تھیں۔ مناہل نے ٹھنڈے پانی کا پورا جگ اس پر پھینک دیا تھا۔ وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ آئندہ مجھے مانو بلی مت بولنا، ورنہ جنگلی بلی بن کر دکھاؤں گی میں تمہیں۔ مناہل کی بچی، تم
اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور سیدھے کچن میں آ کر ہی دم لیا۔ عمیر بھائی بچائیں مجھے! وہ چیختی ہوئی عمیر کے پیچھے چھپ گئی تھی جب یہ حارث غصے میں بھرا وہاں آیا۔ کہاں ہو تم؟ نکلو باہر! ایسے تو بڑی جنگلی بلی بنی گھومتی ہو، اب کیوں ڈر کر چھپ گئیں؟ وہ گیلی شرٹ اور بھیگے چہرے کے ساتھ اس کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ حارث تم کیا رات کو ہی تیار ہو کر سو گئے تھے؟ ماہین نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا، جو یونی جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا، لیکن مناہل نے اس پر پانی پھینک کر ساری تیاری خراب کر دی تھی اس کی۔ کہاں بھابھی، میں تو آج جلدی اٹھ گیا تھا، تیار بھی ہو گیا تھا تاکہ مناہل خوش ہو جائے، لیکن اسے دیکھیں ٹھنڈے پانی کا جگ پھینک دیا اس نے مجھ پر۔ ماہین کو جواب دیتے ہوئے اس نے ساتھ ہی تیز نظر سے مناہل کو بھی گھورا تھا جو عمیر کے پیچھے سے اس کو چڑھا رہی تھی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا آج، باہر نکلو مناہل! اس کا چڑھانا برداشت نہ ہوا تو وہ خشمگی انداز میں اس کی جانب بڑھا تاکہ اس کو عمیر کے پیچھے سے نکالے۔ عمیر بھائی روکیں اس کو! وہ عمیر کا بازو پکڑے چلائی۔ رکو حارث، پہلے میری بات سنو۔ عمیر نے اسے وہیں رکنے کو کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا بھائی، آپ بس نکالیں اس کو اپنے پیچھے سے، آج یہ نہیں بچے گی مجھ سے۔ پوچھیں اس کے کہ کیوں پھینکا اس نے مجھ پر پانی؟ میں جلدی اٹھ گیا تھا، تیار بھی ہو گیا تھا، پھر بھی… وہ شدید ناراضگی سے بولا۔ مناہل بھائی کیوں پھینکا تم نے اس پر پانی؟ عمیر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے پیچھے چھپی مناہل سے پوچھا۔ آپ ہی نے تو اجازت دی تھی عمیر بھائی، وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے تو کہا تھا کہ جب وہ سو رہا ہو تب پانی پھینکنا۔ حارث حیرت سے منہ کھولے ان کی گفتگو سن رہا تھا، پھر اس نے ماہین کی طرف دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بھائی، میں ان کے ساتھ بالکل بھی شامل نہیں ہوں۔ عمیر بھائی، وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے عمیر کی جانب پلٹا۔ چلو مناہل جواب دو، انہوں نے مناہل سے کہا۔ اچھا بتا رہی ہوں، لیکن پہلے اس کو کہیں کہ تھوڑی دور کھڑا ہو جائے۔ جاؤ حارث، اس کرسی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں مناہل؟ عمیر نے پھر اس سے پوچھا۔ سیفٹی کے لیے نا، وہ جلدی سے بولی تو حارث مٹھیاں بھینچتے ہوئے 4 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے عمیر بھائی کہ میں نے اتنی محنت سے ٹھنڈا پانی بنایا تاکہ حارث سو رہا ہو تو میں اس پر پھینک دوں، لیکن جب میں اس کے روم میں گئی تو یہ جاگ رہا تھا۔ اب اس نے میری محنت ضائع کر دی تھی تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی نا، اس لیے میں نے پانی پھینک دیا اس پر۔ آپ بتائیں کیا میں نے غلط کیا؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے دھمکا رہا تھا۔ دیکھیے عمیر بھائی، دھمکی دے رہا ہے یہ مجھے۔ حارث اس کو دیکھتا کچن سے چلا گیا تھا تاکہ شرٹ چینج کرے، اس کے جاتے ہی عمیر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پیچھے سے نکالا۔ سدھر جاؤ لڑکی، جب دیکھو میرے بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہو تم، عمیر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، اتنا بھی کوئی بچہ نہیں ہے آپ کا بھائی، 1 نمبر کا۔ میں سب سن رہا ہوں مناہل۔ حارث شاید کسی کام سے رک گیا تھا جب بھی وہ اس کی بات کاٹ کر بھنا کر بلند آواز سے بولا۔ مناہل نے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ کتنا معصوم اور شریف ہے حارث۔ وہ کسی آنی ہنسی ہنستی جلدی سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بجائے پاگلوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا مجھے، کم از کم تم دونوں تو انسانوں کی طرح رہتے اس گھر میں۔ عمیر نے ریڈنگ گلاسز لگا کر بڑبڑاتے ہوئے نیوز پیپر اٹھا لیا تھا۔ مناہل کے فون کی میسج ٹون بجی تو اس نے بیگ کے پاس پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں حارث کا پیغام موجود تھا۔ میری معصومیت اور شرافت کے علاوہ تم نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں ہے مانو بلی۔ مناہل نے کبرو اٹھا کر اسکرین پر دمکتے ان الفاظوں کو دیکھا۔ ہاں، بندر کہیں کا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فون آف کر کے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود وہ سکون سے ناشتہ کرتے ہوئے بھی فون بھی ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے کپ میز پر رکھا ہی تھا کہ جب ملازمہ کچن میں آئی۔ زرنور بی بی، یہ آپ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ہاتھوں میں تازہ سرخ گلابوں کا بکے اٹھا رکھا تھا جو اس نے زرنور کے پاس رکھ دیا۔ فون آف کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پھول کس نے بھیجے ہیں اور کس کے لیے بھیجے ہیں۔ 1 مہینے کے دوران یہ کوئی 7واں بکے اس سے موصول ہوا تھا، لیکن بھیجنے والے کے نام و پتے سے وہ آج بھی انجان تھی۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے اس نے بکے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ بارہا اس پر سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر کون ہے جو اسے اس طرح سے پھول بھیج رہا ہے۔ اس کا شک بار بار ان لوگوں کی طرف ہی جا رہا تھا جو یقیناً اسے تنگ کرنے کے لیے مذاق میں یہ حرکت کر رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ شرارت تھی تو بہت بری شرارت تھی۔ آج ان سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر کے وہ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی۔ مینجمنٹ کی کلاس بنک کر کے وہ سستی سے جامعہ کے گراؤنڈ میں نیم دراز سے بیٹھے تھے جب وہ کندھے پر بیگ ٹانگے پرجوش سا ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ بے روزگاروں، مبارکباد دو اپنے بھائی کو، نوکری مل گئی مجھے۔ فخر سے گردن تانے وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ تجھے کس پاگل نے نوکری دے دی؟
بے روزگاری کا طعنہ نظر انداز کرتے ہوئے تیمور حیرت سے کہتے ہوئے سیدھا ہوا، ایک نیوز چینل کے پروڈیوسر نے آفر کیا ہے۔ نیوز چینل پر کام کیا ہے؟ بھوت ڈھونڈنے کا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہیں؟ بھوت ڈھونڈنے کا؟ وہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے یار تم لوگوں نے وہ کیا ہے تو دیکھا ہوگا نا، یہ بھی اسی طرح کا پروگرام ہے، کوئی تو ہے۔ یہ پہلے 2 لڑکے وقاص اور رمیز کر رہے تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، مجھے رمیز کے بھائی نے بتایا تھا تو میں نے اپلائی کر دیا تھا اور کل ہی کال آ گئی۔ ریاض نے اس دفعہ تفصیل سے بتایا۔ تم میں سے کوئی چلے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ اوئے رضو، کوئی چلے نہ چلے مجھے تو ضرور لے کر جانا یار، مجھے بڑا شوق ہے بھوتوں سے باتیں کرنے کا، حیدر نے اشتیاق سے کہا۔ ٹھیک ہے آج شام کو ہی جانا ہے تو پھر چل لینا میرے ساتھ، تم تینوں چلو گے؟ ریاض نے حیدر سے کہنے کے بعد ان تینوں سے بھی پوچھا۔ تیمور کی نظریں تو سامنے جمی تھیں جہاں انوشے اسی دن والی لڑکی کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ ارد گرد سے انجان محویت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ ریاض کی بات سنی ہی نہیں تھی اس نے۔ مجھے تو کوئی شوق نہیں بھوت ڈھونڈنے کا، اور میرے پاس بھوتوں سے بات کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اشر اور حارث دونوں نے ہی منع کر دیا تھا۔ مجنوں واپس آ جا یار، چلی گئی ہے وہ، حیدر نے تیمور کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہا تو اس نے چونک کر حیدر کو دیکھا اور پھر دوبارہ سامنے نظریں دوڑائیں۔ واقعی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ہاں ریاض کیا کہہ رہا تھا تو؟ اس نے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتی ہوئی گہری سانس لے کر ریاض سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، پہلے تو جا کر کسی بابا سے دم درود اور جھاڑو پھروا کر اپنا بھوت اتروا۔ ریاض نے حارث کے ہاتھ سے پیپسی کا کین لیتی ہوئی کہا۔ تو نے کیا ایگریمنٹ سائن بھی کر لیا؟ اشر نے اس سے پوچھا۔ نہیں ابھی تو ٹرائل پر رکھا ہے، 1-2 پروگرامز تو ایسے ہی ہوں گے، اگر ٹھیک کر لیا تو پھر ایگریمنٹ سائن ہوگا۔ اس نے پیپسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ یار میں نے تو پوچھا تھا کہ میرے 2-4 دوست بھی ہیں، ان کو بھی لے آؤں، تو کہا کہ ہاں سب کو لے آؤ، جس نے اچھا کیا اسی کو رکھ لیں گے۔ اب پھر تو کہیں اور ٹرائی کر لے، کیونکہ یہ کام تو صرف حیدر ہی اچھے سے کر سکتا ہے، تیمور نے ہنستی ہوئی کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہے تو، وہ بھی ہنس پڑا۔ تو پھر ڈن ہے تیمور اور حیدر، تم دونوں چلو گے نا؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں ہمارا تو پکا ہے۔ دونوں نے ہی حامی بھر لی تھی جبھی حیدر کی نظر سامنے سے آتی زرنور اور مناہل پر پڑی۔ زرنور فائل سینے سے لگائے مناہل سے زور و شور سے بات کر رہی تھی اور پیچھے اس کا بڑا سا دوپٹہ پوری یونی کو جھاڑو دیتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ان کے پاس آئیں تو حیدر جلدی سے اٹھ کر زرنور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نیچے لٹکتے دوپٹے کو اٹھا کر پہلے عقیدت سے اسے جھاڑا اور پھر اسے زرنور کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیارے پاکستان کی حفاظت ہمارا مقصد اور ہمارا منشور ہے۔ قائد اعظم سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک پاکستان کی حفاظت کریں گے، اللہ اسے دھول مٹی سے بچائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے بھرپور سنجیدگی سے تقریر کرتی ہوئی وہ آخر میں نعرہ لگا کر سلیوٹ کرتا دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی اور زرنور حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا سر پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ گرین کلر کی ٹائٹس پر وائٹ کلر کی لانگ شرٹ پر گرین اور وائٹ کنٹراسٹ کا بڑا سا دوپٹہ اور تھوڑی سی ہری کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ کانوں میں بھی سفید رنگ کے ٹاپس ڈالے ہوئے تھے جس میں ہرے رنگ کا نگ جوڑا تھا۔ صرف ایک بیج کی کمی تھی، ورنہ تو وہ پورے 14 اگست کے فنکشن میں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ زنور تمہیں دیکھ کر تو نغمے پڑھنے کا دل کر رہا ہے، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار آج کے دن کون سا پاکستان آزاد ہوا تھا؟ وہ سب اس کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تم لوگوں سے کس نے کہا کہ گرین اور وائٹ صرف 14 اگست کو ہی پہنتے ہیں؟ وہ تب گئی تھی ان لوگوں کی ہنسی سے۔ نور بانو مسکراؤ یار، تمہاری پکچر لے رہا ہوں اور پھر اسے فیس بک پر پوسٹ کروں گا، #محب وطن پاکستانی، #نومبر میں 14 اگست۔ حیدر نے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے کر دیا تھا۔ حیدر بند کرو اسے، فائلز چہرے کے سامنے کیے وہ اس پر چیخی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا حیدر؟ اس کے دھڑا دھڑ تصویریں کلک کرنے پر وہ غصے سے بولی۔ دفع ہو جاؤ تم۔ وہ ان سب کو گھورتی پیر پٹختی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارے زرنور رکو یار، انسان بن جاؤ تم لوگ۔ مناہل بھی انہیں سخت سوچ سناتی زرنور کے پیچھے گئی تھی جو ابھی تک ہنس رہے تھے۔ اوئے وہ دیکھ رہی ہے۔ تیمور اور ریاض لائبریری کے دروازے پر کھڑے اچک اچک کر انوشے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ریاض نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں چلے آئے تھے جب ہی میز پر کتابیں پھیلائے رجسٹر پر جلدی جلدی کچھ لکھتی انوشے ریاض کو نظر آ گئی تھی۔ جا اندر بات کر اس سے جا کے۔ پاگل ہو گیا کیا؟ گلا دبا دے گی وہ میرا۔ تیمور بدک اٹھا۔ تو پھر تو لینے کیا آیا یہاں جب بات ہی نہیں کرنی تو؟
ریاض نے حیرت سے پوچھا۔ تو جا اندر، تو بات کر اس سے۔ اب ایک گدھے، میں کیا بات کروں گا اس سے، تو خود جانا۔ ابے ریاض تو سمجھ نہیں رہا یار، وہ مجھے جانتی ہے تجھے نہیں، اس لیے تیرا گلا نہیں دبائے گی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، میں نہیں جا رہا اس کے پاس۔ دیکھ تجھے جانا پڑے گا، بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ تو پاگل ہو گیا کیا تیمور؟ اب کہ اس نے ریاض کو سمجھانے کی بجائے اسے سیدھا لائبریری کے اندر دھکیلا تھا، وہ بیچارہ لڑکھڑاتے ہوئے اسے گھورتا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے انوشی کی ٹیبل کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی کو پکڑے کھڑا شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ انوشا نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنے گھر سے لے کر نہیں آئی ہوں۔ لٹ مار انداز میں جواب دے کر وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں بول رہی ہے۔ ریاض خود سے مخاطب ہوتے ہوئے جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اوہ، تو آپ بھی ناولز پڑھتی ہیں؟ اس کے ہینڈ بیگ کے پاس پڑے کچھ ناولز کو دیکھ کر اس نے لہجے میں اشتیاق پیدا کرتے ہوئے کہا۔ انوشا نے سر اٹھا کر صرف ایک تیز نظر سے اسے دیکھنے پہ اکتفا کیا۔ بڑی ہوئی آدم بزار ہے۔ اس کے کسی حد تک لیے دیے اور روڈ رویے نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ تبھی اس کی نظر انوشا کی فائل پر پڑی جو ٹیبل پر کھلی پڑی تھی۔ اوہ، تو انوشا عظیم نام ہے اس چشمش کا۔ کور پر لکھا نام پڑھ کر وہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ چلو کچھ تو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ آپ کو پتہ ہے میری 3 فیمیلز دوست ہیں، ان کو بھی آپ کی طرح ناول پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ انفیکٹ وہ تو یہ ناولز پڑھ بھی چکی ہیں۔ اور ایک کتاب کو اٹھا کر الٹ پلٹ کرتی ہوئی ریاض اپنی دھن میں کہے جا رہا تھا اور وہ اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالتی کھڑی بھی ہو گئی تھی۔ ارے آپ جا رہی ہیں؟ ریاض نے اسے اٹھتے دیکھا تو ہڑبڑا کر پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی بک جھپٹ کر وہ اسے گھورتی ہوئی لائبریری سے باہر آ گئی تھی، جہاں وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ انوشا کو وہاں دیکھ کر وہ پہلے بوکھلا اٹھا، پھر جلدی سے ایک مسکراہٹ پاس کی۔ ہائے! جواباً وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ریاض بھی باہر آ گیا تھا۔ کیا بات ہوئی اس سے؟ تیمور نے بے صبری سے پوچھا۔ ارے بہت نک چڑی اور پراؤڈی قسم کی ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ ریاض نے نخوت سے کہہ کر ہاتھ جھلایا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ پتہ ہے تو وہ بتانا۔ اتنی سی دیر میں کیا پتہ چل سکتا ہے سوائے اس کے نام کے؟ تجھے معلوم ہے اس کا نام؟ وہ جو مایوس سا ہونے لگا تھا ایک دم پرجوش سا بولا۔ جلدی بتا، پھر کیا نام ہے اس کا؟ بتا رہا ہوں نا، صبر تو کر لے۔ نہیں ہو رہا مجھ سے صبر، بولنا کمینے، اب بک بھی دے۔ تیمور کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ بلقیس بانو، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بلقیس بانو؟ تیمور نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ یہ کیسا نام ہے؟ اس کا سارا جوش ٹھاک کی طرح بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے بیگ میں سے نکال کر دیکھا تو زارا بخاری کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ماما، خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ وہ موبائل کو کان اور کندھے کے بیچ میں دبائے اپنی نوٹ بک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ہاں خیریت، مجھے بتانا تھا کہ سمیر کا فون آیا تھا، وہ تم سے ملنے آ رہا ہے۔ زارا بخاری نے رسان سے کہا۔ کون سمیر؟ او اچھا وہ، لیکن وہ یہاں آ رہا ہے، میری یونیورسٹی؟ وہ چونک کر بولی۔ ہاں بیٹا۔ کیا ہو گیا ماما، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے وہ؟ اور آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ اس نے شدید ناراضگی سے کہا۔ دیکھو زرنور، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے مس بیہیو کیا اس کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوگا پھر۔ انہیں معلوم تھا اپنی بیٹی کا، اس لیے سختی سے تنبیہ کی۔ لیکن ماما میری بات، ہیلو ماما آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو؟ اس نے کان سے ہٹا کر اپنا فون دیکھا جو سوئچ آف ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹری کو بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل کو بیگ کے اندر پٹخا۔ میں کیا کروں اس سمیر کا؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے یہ بلا میرے؟ اس کا پارا ہائی ہونے لگا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جب یہ اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ حیدر؟ ہاں، ایک حیدر ہی ہے جو اس سے میری جان چھڑوا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے لمحے اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ وہ بدتمیز تو مجھے دیکھتی پھر سے نعرے لگانا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کوف سے اپنے ہرے سفید حلیے کو دیکھا۔ خیر کوئی نہیں، مشکل وقت میں گدھے کو ہی باپ بنانا پڑتا ہے۔ وہ خود کو تعویلیں دے کر پرسکون کرتی کینٹین کی جانب بڑھ گئی تھی، جانتی تھی کہ وہ بھوکا وہیں ملے گا۔ منحوس آدمی، اگر میرے پیٹ میں نہیں جانا تھا تو بول دیتا، ایسے ڈوب مرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ اسائنمنٹ نہ بنانے کی وجہ سے پروفیسر کی کلاس سے نکال دینے پر وہ کینٹین میں بیٹھا چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔
لیکن اسی دوران وہ اپنے موبائل پر آئے فنی میسج کو پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا تھا، نتیجتاً اس کا چائے میں ڈپ کیا ہوا بسکٹ اس میں ہی غوطہ زن ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل خراب ہو گیا تھا، کپ کو سائڈ پر رکھے اب وہ صرف بسکٹ کھا رہا تھا۔ جب بھی پریشان سی ایمن اس کے پاس آئی۔ حیدر، تم نے شاہزر کو کہیں دیکھا ہے؟ میں اتنی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ شاہزر کو؟ ہاں میں نے دیکھا تو تھا اسے۔ کہاں دیکھا تھا؟ ہاں یاد آیا، میں نے اسے بایو لیب کی بیک سائڈ پر حریم کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ ماتھے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے وہ جیسے سوچ کر بولا۔ حریم کا نام سن کر تو ایمن کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دینے لگا۔ شاہزر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ دانت پیستی وہاں سے چلی گئی تھی، اور لائبریری میں بکس ایشو کرواتے شاہزر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حیدر نے کس آندھی طوفان کو اس کے پاس بھیجا ہے۔ حیدر، بات سنو میری۔ زرنور اس کے پاس آ کر اپنا بیگ اور فائل ٹیبل پر پٹخنے کے سے انداز میں رکھ کر خود بھی کرسی پر گر سی گئی تھی۔ ارے پاکستانی فلیگ، تمہیں کیا ہوا؟ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مدد چاہیے تمہاری، اس نے منرل واٹر سے 2 گھونٹ لینے کے بعد عجلت میں کہا۔ تمہیں میری مدد چاہیے؟ مذاق نہ کرو نور بانو۔ ہاتھ ہلا کر اس نے بسکٹ کا پیکٹ اس کے سامنے کیا۔ میں مذاق نہیں کر رہی حیدر، مجھے سچ میں تمہاری مدد چاہیے۔ زرنور نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ سائڈ پر کر کے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ اچھا چلو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ بسکٹ ختم ہوئی تو وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک لڑکا ہے سمیر، تھوڑی دیر میں وہ یہاں آنے والا ہے مجھ سے ملنے۔ ماما چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن وہ مجھے نہیں پسند۔ اب تم کچھ ایسا کرو کہ وہ خود ہی مجھ سے شادی سے منع کر دے۔ زرنور نے رک کر ساری تفصیل اس کی گوش گزار کی، جو ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹکائے اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں میں تمہیں؟ جواب میں اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ زرنور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زارا آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شادی کرو اس کے ساتھ اور پہلی فرصت میں اپنے سسرال جاؤ، خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے کسی مفت کے مشورے کی، جو میں کہہ رہی ہوں صرف وہی کرو، سمجھے تم؟ مجھے کیا ملے گا؟ اس نے اپنا پروفٹ جاننا چاہا۔ جو تم بولو گے۔ ٹھیک ہے نور بانو، مجھے آواری میں ڈنر چاہیے۔ منہ مانگے انعام کا اسے پورا موقع دیا گیا تھا، جس کا اس نے پورا ہی فائدہ اٹھایا۔ اوکے ڈن، اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے حامی بھر لی۔ دل کو تھوڑا تو سکون پہنچا کہ سمیر سے اتنے سستے میں جان چھوٹ رہی تھی۔ لیکن میری ایک اور شرط بھی ہے۔ زرنور کو اسی چیز کا دھڑکا لگا تھا، اب یقیناً اس نے کوئی فضول سی شرط ہی سامنے رکھنی تھی۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں پہلے کچھ کہنا پڑے گا۔ کیا کہنا پڑے گا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ایک تو پہلی دیر ہو رہی تھی، اوپر سے اس کے ڈرامے۔ یہی کہ حیدر تم بہت اچھے ہو، دنیا کے سب سے پیارے انسان ہو تم جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک۔ یہ کہو پہلے۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ پہلے چونکی، پھر زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ بھئی پہلے تم یہ کہو گی، پھر ہی میں تمہارا کام کروں گا، ورنہ نہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے اس نے کسی ایکسکیوز کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ حیدر، یہ 2 شرطیں ہو گئی ہیں۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے تب کر کہا۔ اچھا چلو، آواری میں ڈنر کینسل، تم صرف یہ بول دو۔ اس نے جیسے احسان عظیم کیا۔ اوکے حیدر تم۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر عمل کر رہی تھی، ورنہ دل میں تو اس کے لیے گالیاں ہی نکل رہی تھیں۔ ایک منٹ۔ ہاں اب بولو۔ حیدر نے اپنے فون میں ویڈیو کیمرہ آن کر کے اس کے چہرے پر فوکس کر دیا تھا۔ زرنور نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اب تم زیادہ فری ہو رہے ہو۔ وہ سلگ اٹھی۔ خیر ہے، کام بھی تو زیادہ ہے نا، چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ زرنور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یونی کی چھت سے 4-5 دفعہ دھکا دے مارے اسے، کیونکہ ایک بار میں تو کچھ ہونا نہیں تھا اس کا۔ حیدر تم بہت اچھے ہو، دنیا کے سب سے پیارے انسان ہو تم، اور مجھے بے حد اچھے لگتے ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ ویری گڈ، بس مسکرائی نہیں تم، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے زبردستی بلوایا تم سے۔ اس نے ویڈیو سیو کرتے ہوئے کہا۔ زرنور کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتی صرف اس انتظار میں تھی کہ کب اس سمیر نامی بلا سے اس کی جان چھوٹے اور وہ پھر اس حیدر کی جان اپنے ہاتھوں سے لے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ان کی منگنی ہو گئی ہے، اور بس آہستہ آہستہ کہانی چل رہی ہے، اور میں ویٹ کر رہی ہوں ٹویسٹ کہاں پہ آئے گا، کب آئے گا۔ ابھی تک تو نہیں آیا کوئی ایسی چیز جس میں سب پریشان ہو جائیں اور پھر اس کا حل نکالیں، کچھ ایسا میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ اور سمیر سے تو خیر اس کی جان چھوٹ جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اور اچھا، مجھے نہیں لگتا کہ حیدر اس کو پسند کرتا ہے۔ اور احمد کی جہاں تک بات ہے، اس کو پھول کون بھجوا رہے ہیں، ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اور
احمد بات اچھے سے کرتا ہے، مطلب اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، وہ ایویں خواہ مخواہ یہ اتنا زیادہ اس کو اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے نارمل طریقے سے مجھ سے بات کروں، کیونکہ وہ بھی تو ایسے مذاق نہیں کر رہا نا تمہارے ساتھ. تو یہ ایویں بدتمیزی کری ہے، دروازہ زور سے ماری، تو یہ غلط بات ہے. جیسا اگلا بندہ بات کر رہا ہے ویسے ہی آپ بھی ریئیکٹ کرو. تو وہ نارملی بات کر رہا ہے، یہ غلط کر رہی ہے. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھے دعا میں یاد. اللہ حافظ.